بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا جو انہوں نے کھول کر اپنے سامنے کیا۔ امیر المومنین نے ہمارے نام ایک پیغام بھیجا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ میں خالد بن ولید کو فارسیوں کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے بھیج رہا ہوں۔ تم سب خالد کی قیادت میں اس وقت تک جنگ جاری رکھو گے جب تک تمہیں خلافت کی طرف سے حکم نہیں ملتا۔ خالد کا ساتھ نہ چھوڑنا، اور دشمن کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو بزدلی نہ دکھانا۔ تم ان میں سے ہو جنہوں نے اس اجازت کے باوجود کہ جو گھروں کو جانا چاہتے ہیں جا سکتے ہیں، اللہ کی تلوار کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ تم نے اپنے لیے وہ راستہ منتخب کیا ہے جو اللہ کی راہ کہلاتا ہے۔ تصور میں لاؤ اس ثواب عظیم کو جو اللہ کی راہ پر چلنے والوں کو ملتا ہے۔ اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو، تمہاری کمی وہی پوری کرے گا، اسی کی رضا اور خوشنودی کے طلبگار رہو۔ ایک مورخ ازدی نے اس خط کا پورا متن اپنی تاریخ میں دیا ہے۔ معلوم نہیں ابن خلدون اور ابن اسیر نے جن کی تحریریں مستند مانی جاتی ہیں اس خط کا ذکر کیوں نہیں کیا۔ ان 2000 مجاہدین کو کسی وعظ کی یا اشتعال انگیزی کی ضرورت نہیں تھی، یہ تو رضاکارانہ طور پر خالد کے ساتھ رہ گئے تھے۔ ان میں بیشتر ایسے تھے جنہوں نے رسول کریم کے دست مبارک پر بیعت کی اور اسلام قبول کیا اور آپ کی قیادت میں لڑائیاں لڑی تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد وہ یوں محسوس کرتے جیسے آپ کی روح مقدس ان کی قیادت کر رہی ہو۔ رسول اللہ کے ان شیدائیوں نے خالد کی اجازت سے ایک کام یہ بھی کیا کہ گھوڑوں پر سوار ہو کر یمامہ کے گرد و نواح میں نکل گئے اور بستی بستی جا کر لوگوں کو گھڑ سواری کے مختلف کرتب دکھانے لگے، مثلاً دوڑتے گھوڑوں سے اترنا اور سوار ہونا، سرپٹ دوڑتے گھوڑوں سے نشانے پر تیر چلانا، نیزہ بازی اور گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے تیغ زنی کے کمالات۔ وہ جوانوں کو فوج میں بھرتی ہو جانے پر اکساتے اور انہیں بتاتے کہ جنگ میں جا کر انہیں کیا کیا فائدے حاصل ہوں گے۔ اس کے علاوہ ان لوگوں کو یہ بھی بتاتے تھے کہ وہ فوج میں بھرتی نہ ہوئے تو ایرانی آ کر انہیں اپنا غلام بنا لیں گے، جو ان سے بگاڑ لے گی لیکن انہیں دیں گے کچھ بھی نہیں، اور ان کی جوان بہنوں، بیویوں اور بیٹیوں کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا کریں گے۔ اس خطے نے ایرانیوں کا دور حکومت دیکھا تھا، پھر انہوں نے جھوٹے پیغمبروں کی شعبدہ بازیاں دیکھی تھیں، اور اب وہ مسلمانوں کی حکومت دیکھ رہے تھے۔ مسلمانوں نے انہیں غلام بنانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ان کے انداز، طور طریقے اور رہن سہن بادشاہوں جیسے یا حکمرانوں جیسے نہیں تھے۔ وہ عام لوگوں کی طرح رہتے، عام لوگوں کے ساتھ باتیں کرتے اور ان کی سنتے تھے۔ ان کی عورتوں کی عزت محفوظ تھی۔ ان لوگوں میں وہ بھی تھے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن مسلمہ جیسے شعبدہ باز نے انہیں گمراہ کیا اور اسلام کے راستے سے ہٹا لیا تھا۔ انہوں نے مسلمہ کی نبوت کو مسلمانوں کے ہاتھوں بے نقاب ہوتے دیکھا اور مسلمہ کی جنگی قوت کو مسلمانوں کی قلیل نفری کی بے جگری کے آگے ریزہ ریزہ ہوتے دیکھا تھا، اور وہ محسوس کر رہے تھے کہ سچا عقیدہ اور نظریہ اسلام ہی ہے جو جھوٹ کی طاقتوں کو کچل دیتا ہے، اور وہ غیبی طاقت جو سچے کو جھوٹے پر، حق کو باطل پر فتح دیتی ہے، وہ اسلام میں مضمر ہے۔ چنانچہ یہ لوگ خالد کی فوج میں شامل ہونے لگے۔ یہ خالد کے مجاہدین کی کوششوں کا حاصل تھا۔ یمامہ میں شور اٹھا، کچھ لوگ دوڑتے ہوئے بستی سے باہر چلے گئے، عورتیں چھتوں پر جا چڑھیں، افق سے گرد کی گھٹائیں اٹھ رہی تھیں اور یمامہ کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ آندھی آ رہی ہے، لشکر ہے، کسی کا لشکر آ رہا ہے، ہوشیار ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ ایک قلعہ نما مکان پر جا چڑھے۔ یہ آندھی
आंधी नहीं बल्कि किसी की फौज थी। मुर्तिदीन के सिवा और किस की फौज हो सकती थी। खालिद को अफसोस होने लगा कि किस बुरे वक्त उन्होंने अपनी फौज से कहा था कि जो घरों को जाना चाहते हैं चले जाएं। गर्द के जो बादल उड़ते नजर आ रहे थे ये बहुत बड़े लश्कर की गर्द थी। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास सिर्फ 2000 नफरी थी, या वो नफरी थी जो अभी अभी फौज में शामिल हुई थी। उस पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता था, लेकिन और हो भी क्या सकता था। यमामा की आबादी थी, उसमें लड़ने वाले आदमी मौजूद थे, लेकिन ये खतरा भी मौजूद था कि ये लोग दुश्मन से मिल जाएंगे, और ये खतरा भी कि ये पीठ पर वार करेंगे। खालिद ने किला नुमा मकान की छत से ललकार कर कहा, मुजाहिदीन इस्लाम, बहुत बड़े इम्तिहान का वक्त आ गया है। अल्लाह के सिवा तुम्हारा मददगार कोई नहीं। खालिद चुप हो गए क्योंकि उन्हें दफों और ढोलों की दमक सुनाई देने लगी थी। हमला आवर दफ बजाते नहीं आया करते, दमक बुलंद होती जा रही थी। खालिद ने उधर देखा, गर्द बहुत करीब आ गई थी और उसमें छुपे हुए ऊंट और घोड़े नजर आने लगे थे। गर्द के दुबीस पर्दे में आने वाला लश्कर नारे लगाने लगा। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ऊपर से चिल्ला कर कहा, इस्लाम के पासबानों, अल्लाह की मदद आ रही है, आगे बढ़ो, इस्तिकबाल करो, देखो ये कौन है। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दौड़ते नीचे उतरे, अपने घोड़े पर कूद कर सवार हुए और घोड़े को एड़ी लगाकर बस्ती से निकल गए। आने वाला लश्कर बस्ती से कुछ दूर रुक गया और 2 घुड़सवार आगे बढ़े। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उन तक पहुंचे और घोड़े से उतरे। वो दोनों सवार भी उतर आए। वो मजर और रबिया कबाइल के सरदार थे। एक सरदार ने कहा, मदीना से इतला आई थी कि तुम्हें मदद की जरूरत है। मैं 4000 आदमी साथ लाया हूँ। इनमें शुतर सवार भी हैं, घुड़सवार भी हैं और प्यादे भी। दूसरे सरदार ने कहा, और 4000 की तादाद मेरे कबीले की है। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फर्द मुसर्रत से दोनों को अपने बाजुओं में ले लिया और खुशी से कांपती हुई आवाज में बोले, अल्लाह की कसम, अल्लाह ने मुझे कभी मायूस नहीं किया। खालिद के पास अब 10,000 नफरी का लश्कर जमा हो गया था। उन्होंने मजर और रबैया के सरदारों को अच्छी तरह समझा दिया कि उन्हें कहाँ जाना है और दुश्मन कितना ताकतवर है। एक सरदार ने कहा, हम तुम्हारी मदद को आए हैं वलीद के बेटे, हमारी मंजिल वही है जो तुम्हारी है। दूसरे सरदार ने कहा, मदीना से हमें इतला मिली है कि अमीर लश्कर तुम हो, जहाँ कहोगे चलेंगे, दुश्मन जैसा भी होगा लड़ेंगे। खालिद ने ईरानी सल्तनत के एक हाकिम हरमस के नाम पैगाम लिखवाया। उस वक्त इराक ईरान की शहनशाही का एक सूबा था। उसका हाकिम या अमीर हरमस था, जिसकी हैसियत आजकल के गवर्नर जैसी थी। उसका जिक्र पीछे आ चुका है। वो बड़ा ही बदियाना, झूठा और फरेबकार था। कमीनगी में उसका नाम ज़रबुल मिसल के तौर पर इस्तेमाल होता था। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उसके नाम खत में लिखवाया, तुम इस्लाम कबूल कर लोगे तो तुम्हारे लिए अमन होगा, अगर नहीं तो अपना इलाका सल्तनत इस्लामिया में शामिल कर दो। उसके हाकिम तुम ही रहोगे और मदीना की खिलाफत को जजिया अदा करते रहोगे। इसके एवज तुम्हारी और तुम्हारे लोगों की सलामती और दिफा के जिम्मेदार हम होंगे। अगर ये भी मंजूर नहीं तो अपनी सलामती के जिम्मेदार तुम खुद होगे। अल्लाह ही जानता है कि तुम्हारा अंजाम क्या होगा। फतह व
و شکست اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن میں تمہیں خبردار کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ ہم وہ قوم ہے جو موت کی اتنی ہی عاشق ہے جتنی کہ تمہیں زندگی عزیز ہے۔ میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خط ایک ایلیچی کو دے کر کہا کہ وہ 2 محافظ اپنے ساتھ لے جائے اور جس قدر تیز جا سکتا ہے یہ پیغام ہرمس تک پہنچائے اور جواب لائے، تمہاری واپسی تک میں یمامہ میں نہیں ہوں گا، مجھے عراق کی سرحد پر کہیں ڈھونڈ لینا، ابلا کو یاد رکھنا، وہاں سے تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میں کہاں ہوں۔ ایلیچی کی روانگی کے فوراً بعد خالد نے 10,000 کے لشکر کو کوچ کا حکم دے دیا۔ خالد کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ کی ابھی اور مدد اس کی منتظر ہے۔ امیر المومنین ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے شمال مشرقی عرب کے علاقوں میں آباد 3 قبیلوں کے سرداروں مزور بن عدی، حرملہ اور سلمہ کو پیغام بھیجے تھے کہ اپنے اپنے قبیلے کے زیادہ سے زیادہ ایسے آدمی مثنی بن حارث کے پاس لے جائیں جنہیں جنگ کا تجربہ ہو اور جو پیٹھ دکھانے والے نہ ہوں۔ انہیں یہ بھی لکھا گیا تھا کہ خالد اپنی فوج لے کر آ رہا ہے اور وہ ان کا اور اپنے لشکر کا سالار اعلیٰ ہوگا۔ ابلا اور دیگر ایسے علاقوں میں جہاں عربی مسلمان ایرانیوں کے محکوم تھے صورتحال کچھ اور ہی ہو چکی تھی۔ پہلے مثنی بن حارث نے ان بستیوں کے چند ایک جوشیلے جوانوں کو ایرانیوں کی فوجی چوکیوں اور فوجی قافلوں پر شبخون مارنے کے لیے اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا، لیکن اب اس محکوم آبادی میں سے ایک فوج تیار کرنی تھی۔ کچھ فوج تو اس نے اپنے قبیلے بکر بن وائل سے تیار کر لی تھی جو مدینہ کے ایک سالار علاؤ بن حضرمی کے دوش بدوش عراق کی سرحد کے علاقوں میں مرتدین کے خلاف لڑی بھی تھی۔ مثنی نے ایرانیوں کے محکوم مسلمانوں کو اطلاع بھیج دی تھی کہ جس قدر جوان آدمی وہاں سے نکل کر باہر آ سکیں آ جائیں۔ مسلمانوں کا وہاں سے نکلنا خطرے سے خالی نہیں تھا کیونکہ زرتشتوں کی فوج مسلمانوں کی بستیوں پر کڑی نظر رکھتی تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ ان پر شبخون مارنے والے یہی مسلمان ہیں۔ اب ایران کی فوج کو نئے احکام ملے تھے۔ یہ احکام جاری کرنے والا عراقی صوبے کا حاکم ہرمس تھا۔ چند ہی دن پہلے کا واقعہ تھا کہ خالد کا ایلیچی ہرمس کے دربار میں پہنچا۔ یہ شہنشاہوں کا دربار تھا۔ ہرمس کو جب اطلاع دی گئی تھی کہ مدینہ کے سالار خالد کا ایلیچی آیا ہے تو ہرمس نے چہرے پر نفرت اور رعونت کے آثار پیدا کر لیے تھے اور اس نے کہا تھا میں کسی مسلمان کی صورت نہیں دیکھنا چاہتا، لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کیوں آیا ہے۔ ایک درباری نے اٹھ کر ہرمس سے کہا زرتش کی قسم خالد کا ایلیچی کوئی پیغام لایا ہوگا جو اس کی اپنی موت کا پیغام ثابت ہوگا، لے آؤ اسے اندر۔ خالد کا ایلیچی 2 محافظوں کے ساتھ بڑے تیز قدم اٹھاتا ہرمس کے دربار میں داخل ہوا اور سیدھا ہرمس کی طرف گیا۔ 2 برجی برداروں نے سامنے آ کر اسے روکا، لیکن وہ دونوں کے درمیان سے گزر کر ہرمس کے سامنے جا کھڑا ہوا اور ایلیچی نے کہا السلام علیکم۔ ہرمس آتش پرست کو خالد بن ولید سالار مدینہ کا سلام پہنچے جن کا ایک پیغام لایا ہوں۔ ہرمس نے حقارت سے کہا ہم اس سالار کا سلام قبول نہیں کریں گے جس کے ایلیچی میں اتنی بھی تمیز نہیں کہ ہمارے جو جلال کو پہچان سکے۔ کیا مدینہ میں جنگلی اور گوار آباد ہیں؟ کیا تمہیں نہیں بتایا گیا کہ تم ایک شاہی دربار میں جا رہے ہو؟ تمہیں دربار کے آداب نہیں سکھائے گئے؟ ایلیچی نے جرأت سے سر کچھ اور اونچا کر کے کہا مسلمان صرف اللہ کے دربار کے آداب سے آگاہ ہوتا ہے، اس انسان کو اسلام کوئی حیثیت نہیں دیتا جو اللہ کے بندوں پر اپنے دربار کا رعب گھانٹتا ہے۔ میں تمہارا درباری نہیں، اس سالار کا ایلیچی ہوں جسے
اللہ کے رسول نے اللہ کی تلوار کہا ہے، ہرمس کے سامنے وہ تلوار کند ہو جائے گی۔ ہرمس نے فرعونوں کے سے لہجے میں کہا اور ہاتھ بڑھا کر تحکمانہ لہجے میں بولا، لاؤ تمہارے اللہ کی تلوار نے کیا پیغام بھیجا ہے۔ ایلیچی نے پیغام اس کے ہاتھ میں دے دیا، جو وہ اس طرح پڑھنے لگا جیسے عذرائے مذاق اس نے ایک کاغذ ہاتھ میں لے لیا ہو۔ پیغام پڑھ کر اس نے اسے مٹھی میں اس طرح چڑمڑ کر دیا جیسے ایک ردی کا ٹکڑا ہو جسے وہ پھینک دے گا۔ ہرمس نے کہا، کیا کیڑے مکوڑے یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک چٹان سے ٹکر لیں گے؟ کیا مدینہ والوں کو کسی نے نہیں بتایا کہ ہرکل بھی اس چٹان سے ٹکرا کر اپنا سر پھوڑ چکا ہے؟ کیا ہم تمہیں اپنی فوج کی ایک جھلک دکھائیں تاکہ تم اپنے سالار اور اپنے بوڑھے خلیفہ کو بتا سکو کہ عراق کی سرحد کی طرف دیکھنے کی بھی جرت نہ کریں؟ مجھے سالار اعلیٰ نے صرف یہ حکم دیا تھا کہ یہ پیغام ہرمس تک پہنچا کر اس کا جواب لاؤں۔ میں تمہاری کسی بات کا جواب نہیں دے سکتا کیونکہ مجھے ایسا کوئی حکم نہیں ملا۔ تم جیسے ایلیچی کے ساتھ ہم یہ سلوک کرتے ہیں کہ اسے قید خانے میں پھینک دیتے ہیں۔ اگر ہم رحم کریں تو اسے قید خانے کی اذیت سے بچانے کے لیے جلاد کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ایلیچی نے پہلے سے زیادہ جرت سے کہا، میری جان میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر تم مسلمان ہوتے تو تمہیں علم ہوتا کہ مہمان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، لیکن اللہ کے منکر اور آگ کے پجاری سے اس سے بہتر سلوک کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ مجھے جلاد کے حوالے کر دو، لیکن یہ سوچ لو کہ مسلمان میرے اور میرے محافظوں کے خون کے ایک ایک قطرے کا انتقام لیں گے۔ ہرمس بدک کر سیدھا ہو بیٹھا، غصے سے اس کی آنکھیں لال سرخ ہو گئیں، ویسے ہی سرخی اس کے چہرے پر بھی آ گئی جیسے کہ وہ خالد کے اس ایلیچی کو کچا چبا جائے گا۔ ہرمز نے گرج کر کہا، نکال دو اسے ہمارے دربار سے۔ 4-5 درباری جن کے ہاتھوں میں برچیاں تھیں تیزی سے آگے بڑھے۔ ایلیچی کے دونوں محافظوں نے تلواریں نکال لیں۔ پہلے وہ دونوں ایلیچی کے پیچھے کھڑے تھے، اب وہ ایلیچی کے پہلوؤں میں اس طرح کھڑے ہو گئے کہ ان کی پیٹھیں ایلیچی کی طرف تھیں۔ ایلیچی نے باروب آواز میں کہا، ہرمز جنگجو میدان جنگ میں لڑا کرتے ہیں، اپنی طاقت کا گھمنڈ اپنے دربار میں نہ دکھا۔ مجھے اپنے سالار کے پیغام کا جواب مل گیا ہے، تجھے ہماری کوئی شرط قبول نہیں۔ کیا یہی ہے تیرا جواب؟ ہرمز نے غصے سے کانپتی ہوئی بلند آواز سے کہا، نکل جاؤ اس دربار سے۔ اپنے سالار سے کہنا کہ میری طاقت کو میدان جنگ میں آزما لینا۔ ہرمز کے برچی بردار درباری اس کے اشارے پر رک گئے تھے۔ ایلیچی کے محافظوں نے تلواریں نیاموں میں ڈال لیں۔ ایلیچی پیچھے کو مڑا اور تیز قدم دربار سے نکل گیا۔ دونوں محافظ اس کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے۔ ہرمز نے مٹھی کھولی جس میں خالد کا پیغام چڑمڑ کیا ہوا تھا۔ چونکہ یہ پیغام باریک حال پر لکھا ہوا تھا اس لیے یہ مٹھی کھولتے ہی سیدھا ہو گیا۔ ہرمز نے یہ پیغام فارس کے شہنشاہ اردشیر کی طرف اس اطلاع کے ساتھ بھیج دیا کہ وہ مسلمانوں سے مقابلے کے لیے فوری طور پر سرحد کی طرف کوچ کر رہا ہے اور وہ مسلمانوں کو سرحد سے دور ہی ختم کر دے گا۔ ہرمز کا اقبال بلند ہو۔ اس کے ایک درباری نے کہا، جس دشمن کو آپ سرحد سے دور ہی ختم کرنا چاہتے ہیں وہ پہلے ہی سرحد کے اندر موجود ہے۔ ہرمز نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ وہ عربی مسلمان ہیں جو دجلہ اور فرات کے اس علاقے میں آباد ہیں جہاں یہ دونوں دریا ملتے ہیں۔ یہ علاقہ ابلا تک چلا جاتا ہے۔ انہوں نے کبھی کی سلطنت ایران کے خلاف جنگ شروع کر رکھی ہے۔ مدینہ والوں نے ہم پر حملہ کیا تو یہ مسلمان ان سے مل جائیں گے۔ ایک فوجی مشیر نے کہا، میں ایک عرض کرنے کی جرت کرتا ہوں۔ کئی دنوں سے اطلاع
اطلاع مل رہی ہیں کہ مسلمان جو لڑنے کے قابل ہیں یعنی جوان ہیں وہ اپنی بستیوں سے غائب ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ یقیناً مثنی بن حارث تک پہنچ رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ فوج کی صورت میں منظم ہو رہے ہیں۔ ہرمز نے کہا کیا تم نے فرار کا یہ سلسلہ روکنے کے لیے کوئی کارروائی کی ہے؟ جناب فوجی دستے باقاعدہ نگرانی کر رہے ہیں۔ ہرمز نے غصے اور تنزیہ سے کہا اس کے باوجود مسلمان غائب ہو رہے ہیں۔ سرحدی چوکیوں کو ابھی حکم بھیجو کہ مسلمانوں کی بستیوں پر چھاپے مارتے رہیں، ہر بستی کی تمام آبادی کو باہر نکال کر دیکھیں کہ کتنے آدمی غائب ہیں اور وہ کب سے غائب ہیں۔ جس گھر کا آدمی غائب ہو اس گھر کو آگ لگا دو۔ کوئی مسلمان سرحد کی طرف جاتا نظر آئے تو اسے پکڑ کر قتل کر دو یا دور سے اس پر تیر چلا دو۔ اس علاقے میں مسلمانوں کی ایک بستی تھی جو سرحد کے بالکل قریب تھی۔